سنگھی نے کہا کہ میں یہاں صرف ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا اور اس شہر کی ضعیف الاعتقاد عورتوں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ تم مجھے بھتیجا کہتے ہو چچا؟ عمران گرایا۔ ہاں تو پھر اس کے باوجود یہ یقین رکھتے ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ نہ آؤ، سنگھی نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلاخوں کے پیچھے جانا چاہتے ہو؟ یقیناً، بشرط یہ کہ تم پہنچا سکو۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ پھر بلیک زیرو اور جوزف کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں سنگھی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالنے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی حرکت کرے تو بے دریغ گولی مار دینا۔ یس سر، دونوں نے بیک وقت کہا تھا۔ پھر عمران سٹیج کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سنگھی بول پڑا، اوپر آؤ گے تو جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ یہ آگ وہ نہیں ہے جو راکھ بنا دیتی ہے۔ نہ کرو یقین، سنگھی نے کہا، مگر یہ دیکھ لو۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا اور لپکتے ہوئے شعلوں پر رکھ دیا۔ عمران نے دیکھا شعلے اس کے پیر کو جلانے کے لیے لپک رہے تھے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ سنگھی اسی طرح مسکراتا رہا۔ دیکھا، اگر تم اس طرح کر سکتے ہو تو اوپر آ جاؤ۔ ضرور آؤں گا، عمران نے کہا اور اسٹیج پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یک بیک سنگھی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، لو میں جا رہا ہوں، چاہو تو روک لو۔ اس کا جملہ ختم ہوتے ہی اچانک ہی بھڑکتے ہوئے شعلے بلند سے بلند تر ہوتے گئے اور سنگھی ان شعلوں میں چھپ گیا۔ عمران نے سنگھی کا جملہ پورا ہوتے ہی کئی فائر جھونک مارے تھے، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی چلائی ہوئی کوئی گولی سنگھی کے جسم کو چھو سکی ہوگی۔ اچانک سنگھی کی چیخ سنائی دی، بڑی دل خراش چیخ تھی۔ وہ سب ہی چونک پڑے۔ لپکتے ہوئے شعلوں کی لو کم ہو گئی تھی اور اب ان کے عقب سے سنگھی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، آگ کی طرح سرخ چہرہ۔ پھر جو کچھ ہوا وہ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ سنگھی کے بال اچانک کھڑے ہو گئے اور اس طرح جلنے لگے جیسے اون جلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی کھال گل گل کر ہڈیوں سے الگ ہونے لگی۔ ایک بار پھر اس کا منہ ذرا سا کھلا، گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی اور اس کے جسم سے شعلے نکلنے لگے۔ اب وہ سوکھی لکڑی کی طرح سلگ رہا تھا۔ وہ گم سم کھڑے سنگھی کے جسم کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ بلند ہونے والے شعلے اب کم ہو گئے تھے اور گھٹنوں تک اس کا جسم نظر آنے لگا تھا۔ گوشت اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکا تھا اور ہڈیاں سلگ رہی تھیں۔ بین الاقوامی شہرت کے مالک مجرم سنگھی کا جسم ان کی آنکھوں کے سامنے کوئلہ بنتا جا رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پر اسرار آگ اور آگ بابا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جھنجھوڑنے والے کی طرف دیکھا، پھر سلیمان پر نظر پڑتے ہی دھاڑا، کیوں بے الو کی دم، قیامت آ گئی ہے کیا؟ قیامت ہی آئی سمجھیے صاحب، سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک تو سوتے سے جگایا اور اوپر سے نخرے دکھاتا ہے، عمران گرایا۔ صاحب اب میرا حساب ہی کر دیجئے۔ کیوں بے، نیند میری خراب ہوئی اور حساب تو مانگ رہا ہے؟ آپ کے دوست مجھے اب بہت پریشان کرنے لگے ہیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کیا؟ مارے گا کون؟ میں اس کے دانت نہیں توڑ دوں گا، سلیمان نے گھونسا دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ آپ کے چہیتے صبح سے پریشان کر رہے ہیں۔ چہیتا تو ہے، دوسرا کون آ گیا؟ کیپٹن فیاض، سلیمان نے بتایا۔ کہاں ہے؟ برابر والے کمرے میں ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کب آیا تھا؟ 11 بجے آئے تھے، جب ہی سے براجمان ہے، بس ایک رٹ تھی آپ کو جگا دوں۔ پھر کیوں نہیں جگایا؟ آپ صبح ہی تو آ کر سوئے تھے، کیسے جگا دیتا؟ اور اب کیوں جگایا ہے؟ آپ کو نہیں جگاتا تو وہ مجھے سلا دیتے۔ ابے یہ اتنی گاڑی اردو کب سے بولنے لگا؟ صاحب وہ مجھے گولی مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، ریوالور نکال لیا تھا، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر کیا کرتا؟ آخر آپ کو جگانا ہی پڑا۔ میرا کوئی فون آیا تھا؟ نہیں صاحب۔ ٹیپ پر کچھ ریکارڈ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں X2 والے فون سے بھی اس نے آٹومیٹک ریکارڈ منسلک کر دیا تھا، اور جب 3 مرتبہ گھنٹی بجنے پر کوئی ریسیور نہیں اٹھاتا تو ٹیپ خود بخود چالو ہو جاتا اور اس سے ایک جملہ فون کرنے والے کو سنائی دیتا، موجود نہیں، رپورٹ ڈکٹیٹ کروا دیجئے، اور پھر دوسری طرف سے جو کچھ کہا جاتا وہ ریکارڈ ہو جاتا۔ ٹیپ چل تو رہی تھی صاحب، پر میں نے اسے سنا نہیں۔ اچھا چل بھاگ اور چائے بنا کر لیا، میں آتا ہوں، عمران نے کہا اور گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 بجنے والے تھے۔ 4-5 گھنٹے کی نیند نے اس کی ساری تھکن دور کر دی تھی۔ گزشتہ رات آگ بابا کی کوٹھی سے اس کی ناکام ہی واپسی ہوئی تھی۔ سنگھی کے اس طرح جل جانے کے بعد اس نے پورے بنگلے کی تلاشی لی تھی، مگر وہاں سے سوائے بھووں پر نشان والے فرد اور اس کے ساتھی عورت کے کوئی اور ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اس جگہ کا چوکیدار غیر متعلق آدمی تھا
اس لیے عمران نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بس اس کے علاوہ کوئی کاغذ، کوئی ثبوت، کوئی کلیو، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اسٹیج پر نظر آنے والی آگ گیس کی مرہون منت تھی اور اسٹیج کے نیچے بنے ہوئے ایک کمرے سے اسے کنٹرول کیا جاتا تھا، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ نیچے کمرے میں موجود افراد جو اس آگ کو کنٹرول کر رہے تھے کہاں چلے گئے۔ نیچے کمرے کی چھت لوہے کی فولادی چادر کی تھی جس میں جا بجا سوراخ تھے، اور ان کے نیچے مخصوص قسم کے برنل تھے جن میں سے گیس نکل کر شعلے کی شکل اختیار کر لیتی تھی، اور اسی آگ پر سنگھ ہی ٹہلتا رہا تھا۔ حالانکہ وہ آگ اتنی تھی کہ لوہے کے 2 انچ موٹے سریے کو 6-7 منٹ کے اندر اندر پگھلا ڈالے، مگر سنگھ ہی اس آگ پر اطمینان سے اس انداز میں ٹہلتا رہا تھا جیسے ٹھنڈی اور نرم گھاس پر چہل قدمی کر رہا ہو۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر عمران نے تمام ممبروں کو واپسی کا سگنل دیا تھا اور خود بجائے دانش منزل جانے کے فلیٹ آ گیا تھا۔ البتہ جوزف اور بلیک زیرو دانش منزل ہی چلے گئے تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے 10 بج گئے تھے اور وہ سو گیا تھا۔ غسل کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ سنگھ ہی کس طرح جل گیا۔ کیا اس کو تھیریسیا نے ختم کر دیا ہے؟ اگر اس پر ایٹامک بال استعمال کی جاتی تو اسے فوری طور پر پتہ چل جاتا۔ کاسنی اور نیل گوں شعائیں ان شعلوں میں بھی نظر آ سکتی تھی۔ اسے یہ بات بھی کھٹکی تھی کہ سنگھ ہی کے جسم سے گوشت اس طرح الگ ہونا شروع ہوا تھا جیسے وہ موم کا مجسمہ ہو اور مومی ٹکڑے پگھل پگھل کر گر رہے ہوں۔ 10ویں منٹ پر وہ فیاض کے سامنے تھا۔ یار عمران، میں تنگ آ گیا ہوں، فیاض نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ کس نے کہا تھا کہ فیشن کرو؟ عمران نے اس کے سینے اور پیٹ پر کسی ہوئی شرٹ کو گھورتے ہوئے کہا، اور فیاض چونک پڑا۔ فیشن کا اس سے کیا تعلق؟ کیوں، اگر فیشن نہ کرتے تو تنگی کی شکایت کیوں پیدا ہوتی؟ اوہ، فیاض نے اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں شرٹ کی نہیں سلیمان کی بات کر رہا تھا، سمجھے؟ سمجھ گیا، عمران نے سر ہلایا۔ مگر سلیمان نے تم کو تنگ کس طرح سے کر دیا؟ میں 3 گھنٹے سے تمہیں جگانے کے لیے کہہ رہا تھا مگر وہ ٹال رہا تھا، فیاض نے کہا۔ آخر مجھے ریوالور نکالنا پڑا تب وہ تمہیں جگانے پر راضی ہوا۔ اوہ، تب ہی وہ تمہارے خلاف استغاثہ داخل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں اسے لے جا کر بند کر دوں گا اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی، پھر اسے حب سے بے جا کا مقدمہ بنانا پڑے گا۔ تم نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ خیر یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ایک انکوائری پر جا رہا تھا، سوچا تم سے معلوم کرتا چلوں کیا ہوا۔ کیسی انکوائری؟ ایک عورت نے آگ بابا کے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے۔ وہ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا مگر اسے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس نے اس کے شوہر کی زمین ہتھیانے کے لیے اس کے گھر سے زیورات چوری کروا دیے۔ زمین ہتھیانے کے لیے زیورات کی چوری؟ بات سمجھ میں نہیں آئی سوپر۔ اس کا کہنا ہے کہ آگ بابا نے پہلے اس کی زمینوں کا سودا دلالوں کے ذریعے کرنا چاہا تھا، ناکام رہنے پر ایک عورت کے ذریعے اس کے شوہر کو جال میں پھانسا گیا اور اس کے گھر سے لاکھوں روپے کے زیورات چوری کروا دیے تاکہ وہ ایک ایک پیسے کے محتاج ہو جائیں اور مجبوراً زمینیں فروخت کر دیں۔ اس کا شوہر اس پر بھی تیار نہیں ہوا تو اس کے شوہر کو پھانسنے والی عورت کے مشورے پر وہ آگ بابا کے ہاں جا پہنچے۔ آگ بابا نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ زمینیں فروخت کر کے سپلائی کا کام شروع کر دیں۔ آگ بابا کے پاس سے واپس آنے پر دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی۔ عورت نے لڑائی کی تفصیل نہیں بتائی مگر میرا اندازہ ہے کہ عورت کے ساتھ کچھ اور واقعہ بھی پیش آیا ہے، اسی پر لڑائی ہوئی تھی۔ بہرحال عورت اب یہ چاہتی ہے کہ اس چوری کا سراغ لگایا جائے اور اس کے زیورات واپس دلوائے جائیں۔ بس یا اور بھی کچھ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ زیورات کی چوری کے بارے میں اس سے قبل اس نے کہاں سنا ہے۔ عورت کے بیان کے مطابق آگ بابا کے آدمیوں نے اس کے فارم اور زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور کئی منزلہ عمارت بنانے کے لیے کھدائی شروع کر دی ہے، جبکہ اس کے شوہر نے وہ زمینیں ان کو فروخت نہیں کی ہیں۔ آگ بابا کے آدمیوں نے اس کے شوہر کو قید بھی کر دیا ہے اور اس کے فارم سے نکلنے پر پابندی ہے۔ تو تم وہیں جا رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے زیورات کی چوری کے بارے میں کہاں سنا تھا۔ خان زمان خان کے اس آدمی کا چہرہ اس کی نظروں میں گھوم گیا جو ویٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا اور جسے 800 روپے دے کر اس نے معلومات حاصل کی تھی۔ ہاں مگر اس سے پہلے ایک اور خبر مل گئی، فیاض نے کہا۔ آج صبح آگ بابا کا بنگلہ پر اسرار طور پر جل کر خاک ہو گیا۔ کیا؟ عمران چونک پڑا۔ اس کے لیے یہ خبر واقعی حیرت انگیز ثابت ہوئی تھی کہ آگ بابا کا بنگلہ جل کر تباہ ہو گیا ہے، کیونکہ جس وقت وہ بنگلے سے روانہ ہوئے ہیں تو اس نے گیس بند کر کے سٹیج پر ناچنے والے شعلے بجھا دیے تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ فیاض سے ملنے والی اطلاع کا مطلب یہ تھا کہ کہیں قریب ہی سنگھ ہی کا کوئی آدمی موجود تھا اور جیسے ہی انہوں نے بنگلہ چھوڑا اس نے بنگلے کو آگ لگا دی۔ مگر کیوں؟ آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہاں کوئی ایسی خاص چیز تھی جو ان کے لیے اہمیت رکھتی تھی
اور اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ آگ کیوں لگی تھی؟ میرا اس سے کیا تعلق سپر فیاض، عمران نے حیرت سے کہا۔ میری اطلاع کے مطابق آج صبح تم وہاں گئے تھے، کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، تب پھر تمہیں گرفتار کر سکتا ہوں۔ وہ کس خوشی میں سپر، اسے پہچانتے ہو؟ فیاض نے ایک پرس جیب سے نکالتے ہوئے کہا اور عمران چونک پڑا۔ یہ اسی کا پرس تھا۔ تمہیں کہاں سے ملا؟ عمران نے بے ساختہ کہا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب لان میں وہ ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ شاید پرس اسی وقت جیب سے نکل گیا تھا۔ میں کل سے اس کی تلاش میں تھا سپر، خدا تمہارا بھلا کرے، بچے جیویں، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ نہیں، فیاض نے کہا، یہ آگ بابا کے بنگلے کے لان سے ملا تھا اور ابتدائی رپورٹ میں یہ شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے، عمران گرایا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے، ورنہ لے جا کر بند کر دوں گا، فیاض نے دھمکی دی۔ ضرور، عمران مسکرایا، اگر کپتانی بری لگ رہی ہے تو ضرور یہ قدم اٹھاؤ۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ فیاض جھلا کر بولا، حالانکہ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو۔ تو یوں کہو نا پیارے، عمران نے کہا، اگر تم میرے کہنے پر چلو تو مجرم تم کو مل سکتے ہیں۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فیاض کی باتیں کھل گئیں۔ خان زمان خان کو جانتے ہو؟ پورا ریکارڈ ہے، مگر ثبوت آج تک نہیں ملا، تو بس اس پر ہاتھ ڈال دو۔ وہ آج کل مون لائٹ کے روم نمبر 14 میں صغیر علی کے نام سے ٹھہرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عشرت کی گلیوں میں واقع خان کلب کے بہرے شاہ خان کو بھی پکڑ لو۔ اس فارم سے چوری انہی لوگوں نے کی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ اس کیوں اور کیسے کو چھوڑو اور کام کرو۔ ثبوت کہاں سے ملے گا؟ شاہ خان زیادہ دیر زبان بند نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ چوری کے بعد آگ بابا نے وہ زیورات خان زمان ہی کو دیے تھے اور شاہ خان کو اس میں سے 10,000 روپے بطور حصہ ملے تھے۔ گڈ، اب یہ آگ بابا کا قصہ بھی بتا چلو۔ یہ بھی بتا دوں گا، کچھ انتظار کرو۔ مگر کتنا؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اتنا ہی بتا دو، کیا آگ بابا کا سائنسدانوں کی موت سے کوئی تعلق؟ صرف صبر کرو، عمران نے کہا، شاید کل تک مجرم تمہاری تحویل میں ہو۔ وہ مارا، فیاض چہک کر بولا، اور پھر برا سا منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ بھوک، خالی پیٹ کہا لگا بیٹھا ہوں۔ سلیمان کے بچے کہاں مر گیا؟ عمران نے ہانک لگائی۔ مرے میرے دشمن، سلیمان کی آواز آئی اور وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ناشتے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ فارم ہاؤس کی 4 کمروں کی عمارت سناٹے اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بائیں سمت بنے ہوئے مرغی گھر سے مرغیوں کے کڑکڑانے کی آواز کبھی کبھی سناٹے کو شکست کر دیتی اور پھر وہی سناٹا چھا جاتا۔ اس وقت عمران کے 5 ماتحتوں اور جوزف اور بلیک زیرو نے اس فارم ہاؤس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ لیڈ خود عمران کر رہا تھا۔ فیاض سے چوری کی بابت یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ وہ آگ بابا نے کرائی تھی اور اب وہ فارم ہاؤس پر قابض ہیں، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بنگلے کو آگ لگانے کے بعد اب ان لوگوں نے فارم ہاؤس میں ڈیرا جمایا ہے اور یقینی طور پر وہ لوگ وہاں خلائی پروازوں میں کام آنے والے ایندھن کی تلاش میں کھدائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے فارم ہاؤس پر چھاپے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسے کبھی امید تھی کہ تھیریسیا بھی وہاں پر ہوگی، اور اس بار اس نے عہد کیا تھا کہ اگر تھیریسیا اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ اس کو اس قابل ہی نہیں رہنے دے گا کہ وہ فرار ہو سکے۔ اس وقت وہ بلیک زیرو اور جوزف کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے جناب عمارت خالی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ناممکن ہے، عمران نے کہا، ان لوگوں کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرف کا رخ کریں گے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جا چکے ہیں۔ تو آؤ، عمران نے کہا، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تینوں زمین پر رینگتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ تم عقب سے جاؤ، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور تم بائیں کھڑکی کو دیکھو۔ وہ دونوں بتائی ہوئی سمتوں میں بڑھ گئے تھے۔ اس کے بقیہ ماتحت مختلف سمتوں میں چھپے ہوئے تھے اور ایکشن کے سلسلے میں عمران نے ان کو پوری طرح ہر بات سمجھا دی تھی۔ دروازے پر ایک ستون کی آڑ میں عمران نے ایک سایہ دیکھا اور چوکنا ہو گیا۔ اب اس کا رخ اسی سمت میں تھا۔ وہ ستون کے پاس پہنچ کر بے آواز کھڑا ہوا، پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی جچی تلی ایک ہی ضرب سائے کی کن پٹی پر پڑی اور وہ عمران کے ہاتھ میں جھول گیا۔ با آہستگی اسے ایک طرف ڈال کر وہ اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے بعد کمرے کا دروازہ تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے سے چپک گیا۔ چند لمحے وہ آہٹیں سننے کی کوشش کرتا رہا اور پھر اس نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر گھمایا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، آسانی سے بے آواز کھل گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دروازہ دوسرے کمرے کو اس کمرے سے ملاتا تھا اور اس کے شیشوں پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ عمران دبے قدموں آگے بڑھا اور شیشے سے جھانکا۔ اس اندرونی کمرے میں تیز روشنی تھی اور ایک میز کے پاس تھیریسیا کھڑی ہوئی دروازے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ اندر آ جاؤ ڈیئر، میں تمہاری منتظر ہوں۔ عمران چونک پڑا۔
اس کی آنکھیں حلقوں میں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اتنی احتیاط کے باوجود تھیریسیا اس کی موجودگی سے کیسے باخبر ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر تھیریسیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا میں تمہیں خوش آمدید کہوں؟ تھیریسیا نے پوچھا۔ مجھے حیرت ہے تھیرس پیاری، عمران نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں تو تم فرار کیوں نہ ہوئی؟ صرف تمہاری صورت دیکھنے کے لیے۔ ایک بار پھر سے تھیرس کہو، تھیریسیا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے اسے یہ لفظ تھیرس سن کر بڑا سرور آیا ہو اور وہ لذت و حلاوت کے سمندر میں ڈوب گئی ہو۔ سنگھ ہی کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کمرے میں اس وقت بظاہر تھیریسیا ہی تھی۔ کیوں آگ بابا کے روپ میں اس کا جسم بھسم ہوتا ہوا نہیں دیکھا؟ جہاں تھیریسیا ہو وہاں ایسے ہزار شعبدے پیدا ہو سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا؟ دفعتاً ایک صوفے کے عقب سے سنگھ ہی کی آواز آئی۔ یہ میرا بھتیجا ہے، ایسے شعبدے اسے متاثر نہیں کر سکتے مادام تھیریسیا۔ چچا بھتیجا سلام عرض کرتا ہے، عمران نے جھک کر کہا۔ مجھے امید تھی کہ تم یہاں ضرور آؤ گے بھتیجے، سنگھ ہی نے کہا۔ وہ بذات عورت کیپٹن فیاض تک پہنچ گئی تھی نا؟ اچھا چچا، اب یہ بتاؤ تمہارا وہ جسم جو بھسم ہوا کیسا تھا؟ وہ سنگھ ہی مسکرایا۔ ابھی وہ تجرباتی مراحل میں ہے۔ زیرو لینڈ والے اس تھیوری پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کا ڈپلیکیٹ اسی خصوصیات کے ساتھ بنایا جا سکے جو اصل آدمی میں ہوتی ہیں۔ وہ ایسا ہی ایک مجسمہ تھا۔ تو وہ بول کیسے رہا تھا چچا؟ بھتیجے، جب وہ بول رہا تھا تب میں تھا۔ جس وقت شعلے بلند ہوئے تھے تو میری جگہ وہ مجسمہ پہنچ گیا تھا، آئی سمجھ میں؟ کاش میں بھی آگ پر چلنے کا مظاہرہ کر سکتا، عمران نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ تو پیر بن کر ہزاروں کما لیتا، تھیریسیا مسکرائی۔ وہ بھی زیرو لینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ایجاد ہے، ایک قسم کا محلول ہے جسے جسم پر سپرے کر لیا جائے تو آگ اثر نہیں کرتی اور اس کا اثر 24 گھنٹے تک رہتا ہے۔ سب کچھ زیرو لینڈ والے ایجاد کر رہے ہیں، تو چچا تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اس وقت تھیریسیا اور سنگھی کے آگے خود کو چغد محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی شاطر ذہین اور چالاک تھے اور وہ ان سے بیک وقت نہیں نمٹ سکتا تھا۔ اسے اس بات پر بھی جھلاہٹ تھی کہ جوزف اور بلیک زیرو اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچے۔ کیا سوچ رہے ہو بھتیجے؟ سنگھ ہی نے اسے ٹوکا۔ یہی کہ پہلے کس کو پکڑوں، عمران نے اہم کانہ انداز میں کہا۔ تمہیں حیرت نہیں ہے کہ ہم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ پہلے ہوئی تھی، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ یقینی طور پر کوئی ایسی وجہ ہے جس نے تم لوگوں کو روک رکھا ہے، عمران نے کہا، ورنہ میرا چچا اب تک غائب ہو چکا ہوتا۔ حرامی پن کی حد تک ذہین ہو بھتیجے، سنگھ ہی نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے دور کہیں سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میرا باپ زندہ ہے چچا، عمران نے برا مان جانے والے لہجے میں کہا۔ وہ ایٹامک بال کہاں ہے جو تم نے باکس میں سے نکال لی تھی؟ سرکاری لیبارٹری میں اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو ایسی 2-3 گیندیں تمہارے اس شہر کا کیا حشر کر سکتی ہیں؟ تھیریسیا نے کہا، اور عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بولا، اب تمہاری یہ گیندیں کچھ زیادہ تباہی نہیں پھیلا سکیں گی۔ یقین نہیں آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ اچھا، تھیریسیا نے کہا، کیا تم اس کا توڑ بنا لینے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نا کہ آزما کر دیکھ لو، عمران نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے عقبی کھڑکی میں بلیک زیرو کا چہرہ ابھرا۔ عمران نے اپنے چہرے کے تاثرات برقرار رکھے تھے تاکہ ان دونوں میں سے کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو جائے، لیکن تم وہ مادہ نہیں بنا سکو گے۔ اس کا فارمولہ بھی سرکاری لیبارٹری کو مل چکا ہے، عمران نے کہا۔ تم نے وحید فیصل، نوید انجم، نعمان آفریدی اور جاوید اور ان چاروں کو اسی لیے قتل کیا ہے کہ وہ اس ایٹامک بال کے فارمولے پر تجربات کر رہے تھے، اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایجاد صرف تم ہی تک محدود رہے۔ اس لیے جیسے ہی تمہیں شبہ ہوا کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، تم نے ان کو ٹھکانے لگا دیا، مگر تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ فارمولہ تحریری صورت میں انہوں نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ کیا؟ تھیریسیا کی آنکھوں میں بے یقینی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ان کے بٹوے کی تہیں دوہری تھیں اور انہی میں وہ فارمولہ موجود تھا، عمران نے کہا۔ یہ بہت برا ہوا، تھیریسیا بڑبڑائی، اور اب میں تم کو ان چاروں کے قتل اور شہر میں خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم پر غیر قانونی طور پر ملک میں داخلے کا الزام بھی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تھیریسیا دھم سے میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور ٹھیک اسی لمحے برابر کے کمرے میں دھماکہ ہوا اور دیواریں زمین پر آ رہیں۔ کمرہ گرد و غبار سے الٹنے لگا۔ عمران دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ سن کر چونکا تھا، پھر وہ بھی اسی طرف دوڑا جس طرف کی دیوار ٹوٹی تھی۔ وہ گرے ہوئے ملبے کو پھلانگتا ہوا عمارت کے پچھلے حصے میں نکل آیا۔ اسی لمحے اس نے فائرنگ کی آواز سنی۔ پھر بلیک زیرو اس کے قریب آتا ہوا بولا، وہ اسی طرف گئے ہیں۔
آؤ، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کہا اور وہ اسی طرف دوڑنے لگے۔ دفتن بلیک زیرو کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ عمران دوڑتے دوڑتے رکا اور جھک کر بلیک زیرو کو اٹھانے لگا۔ جیسے ہی وہ جھکا، دور سامنے کی جانب سے کوئی ٹامی گن گرجی اور گولیاں ان کے سروں پر سے گزر گئیں۔ وہ وہیں دبک گئے۔ بلیک زیرو کی چوٹ نہیں آئی تھی، سنبھل کر اس نے ٹکرانے والی شے کو ٹٹولا۔ وہ کوئی انسانی جسم تھا اور بے ہوش۔ بلیک زیرو نے پن ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی اور طویل سانس لے کر رہ گیا۔ خود عمران کے منہ سے بھی سیٹی کی آواز نکلی تھی۔ وہاں بے ہوش پڑا انسانی جسم صفدر کا تھا۔ وہ ایک بار پھر دوڑنے لگے۔ دور کھیتوں کے درمیان روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی کے پس منظر میں وہ تینوں انسانی سائے دوڑتے دیکھ سکتے تھے۔ ان میں ایک یقینی طور پر تھیریسیا تھی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ وہ روشنی کس چیز کی ہے۔ وہ ابھی کافی دور تھے کہ وہ تینوں روشنی کے پاس پہنچ گئے اور یک بیک وہاں بہت تیز روشنی پھیل گئی اور اس روشنی میں ایک عجیب و غریب چیز ان کو نظر آنے لگی۔ یہ ایک اڑن تشتری تھی، الٹے ہیٹ کی شکل کی۔ تھیریسیا اور سنگھ ہی اس میں سوار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا دروازہ بند ہوا اور وہ بڑی تیزی سے بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ ریوالور کی رینج میں بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی ریوالور اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ وہ اسی جگہ سے واپس ہو گئے۔ عمارت میں اب روشنی تھی اور اس کے ماتحت 6 آدمیوں کو قیدی بنائے کھڑے تھے۔ ان میں صرف ایک غیر ملکی تھا۔ ان کے قریب ہی نینا اور اس کا شوہر کھڑے اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمران کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے صفدر کو اٹھایا اور واپس چلے گئے۔ قیدی اچھی طرح بندھے ہوئے تھے، اس لیے عمران کو فکر نہیں تھی۔ اندرونی کمرے میں جا کر اس نے فیاض کو فون پر شکار کی اطلاع دی تھی اور جواباً اس نے 15-20 منٹ میں پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ رسیور رکھ کر وہ پھر قیدیوں کے پاس آ گیا۔ اب وہ اسے سول کیس ہی بنانا چاہتا تھا، کیونکہ گیندوں میں استعمال کیے جانے والا تباہ کن مادے کا فارمولہ اسے مل چکا تھا اور اہم مجرم تھیریسیا اور سنگھ ہی فرار ہو چکے تھے، لہٰذا اسے سیکرٹ سروس کا کیس بنانا بیکار تھا۔ اس نے قیدیوں کو دیکھا اور غیر ملکی کو آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔